پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب اللہ کا ہمیں شکر ایک اور طرح سے بھی ادا کرنا ہے کہ جیسے آپ نے مختلف مواقع پر آج ملت کی بات کی اور پورے عالم اسلام کو جست واحد قرار دیا، اور آپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب سے پہلے جو لیول ہمارا ہوگا اپنے آپ کو ماپنے کا یا رکھنے کا وہ ایک بطور مسلمان ہونا چاہیے، سب سے پہلے اسلام ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے عالم اسلام کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ کچھ گزشتہ ایام بڑے خوشی کے رہے. عید الاضحیٰ گزری اور خاص طور پر حج کا جو موقع اب الحمدللہ کچھ میرے خیال واپسی شروع ہو بھی گئی ہے. تو حجاج کرام اس دفعہ 10 لاکھ کی تعداد میں پچھلے کچھ عرصے میں ظاہر ہے وہ جو عالمی حالات بنے تو بڑے تڑپتے رہے ترستے رہے مسلمان. وہ ایسی ویڈیوز کہ بیت اللہ خالی ہے اور وہ ساری کیفیتیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، یعنی بیت اللہ اور حرم کے دروازے کھلے، لوگ گئے سفید لباس پہنے، گڑ گڑائے، وہ طواف میں گڑ گڑائے، وہ منا میں قیام اور عرفات کی دعائیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک شکر ہے، احساس ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب ایک تو شکر کی بات، دوسرا پھر وہ جو آپ نے فرمایا کہ کوئی مظہر جو امت کا ہمیں نظر آتا ہے، ایک جگہ اتحاد اور اتفاق کا نظر آتا ہے، تو یہ بھی بڑے شکر کی بات ہے اور اس میں بڑے سبق بھی ہیں یقیناً. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت بخشی وہ پہنچے پوری دنیا سے، اور پاکستان سے بھی جو لوگ گئے اور الحمدللہ اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ حج جو ہے حج مبرور بنائے اور ان کی مقبول حج بنائے، اس سعی کو سعی مشکور بنائے، اور جتنے بھی نیک اعمال انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ان سب کو مبارک کرے. اصل میں یہ حج کا ایک ایسا بڑا ایونٹ ہے، وہ صرف اور صرف ملت کا اور ملت کے اتحاد اور وحدت کا ہی ایک تصور اجاگر نہیں کرتا، بلکہ یہ ہمارے ایمان کو تازگی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ جو تازگی ہے یہاں بیٹھ کے یا پوری دنیا کے کونے کونے میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جب حج کا منظر دیکھتے ہیں تو اس سے ہمارے ایمان جو ہیں وہ بڑھتے ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے کسی شخص کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا جس کو دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو. اللہ. اب ظاہر ہے یہ ساری مسجدوں کی ماں ہے مسجد حرام. تو مسجد حرام میں جب ہم اس کو خالی دیکھتے تھے تو ہمارے یوں دل بیٹھ جاتے تھے. اب وہ اللہ کے فضل سے کرونا کے بعد پہلی دفعہ یہ ایک یعنی بھرپور حج ہوا ہے، اور اس میں آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ. اصل میں جب لاکھوں میں تعداد جاتی ہے نا تو پھر 10 ہوں یا 20 ہوں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا، پھر وہ اسی طرح سے ہی ایک بھیڑ ایک رش اسی طرح سے ہوتا ہے. آپ 10 لاکھ میں سے 8 لاکھ کر لیں تو بھی آپ کو کوئی فرق زیادہ نہیں پڑے گا، 12 لاکھ ہوں گے تو بھی اتنا فرق، کیونکہ رش جب ہوتا ہے تو پھر اس میں وہ منظر سجتا ہی ایسا ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو رونقیں لگائی ہیں وہ سب نے ہم نے دیکھی. ہم نے عرفات کے، مزدلفہ کے، اور پھر منا کے اندر پھر مسجد حرام میں جتنے بھی حجاج کے سارے مناسک ان کے ادا کرنے، ان کو دیکھنے سے ایک تقویت، ایک پورے یعنی اتحاد کی بات ہی نہیں بلکہ انفرادی طور پر بھی ہر شخص نے اپنے ایمان کی تازگی محسوس کی. اور کیوں نہ محسوس کرے، اس کے اندر روحانیت ہے اور تمام جو عبادات ہیں اس کا مجموعہ ہے. اور وہ مجھے بلکہ یاد آ گیا واقعہ، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہوگا کہ میں جب 2006 میں گلاسگو میں تھا تو ایک فٹ پاتھ پہ میں جا رہا تھا پیدل، تو ایک گورا لڑکا میرے پاس سے گزرا، اس نے مجھے السلام علیکم کہا. تو ظاہر ہے میری تو حیت سے پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان ہوں، اور الحمدللہ پاکستانی کا بھی پتہ چلتا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوتی ہے اور ہاں جی، تو وہ دور سے ہی لوگ پہچان جاتے ہیں. ایک دفعہ میں کوالالمپور میں جا رہے تھے، میں اور میرا دوست، ہم سڑک کے اس طرف جا رہے ہیں، سڑک کے دوسری طرف کوئی فیملی، عرب فیملی جا رہی تھی. ادھر سے آواز دے کے او بھائی اخو پاکستانی ماشاءاللہ. اچھا، تو وہ نا ہمارا تو دور سے الحمدللہ ہم پہچانے جاتے. اس نے مجھے السلام علیکم کہا نا تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. میں نے سمجھا کہ شاید یہ ہے مسلمان تو نہیں ہے، تو ایسے مجھے شاید اس نے مذاقن کہا ہے، کیا کہا ہے. تو میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. تو میں نے اس سے پوچھا تو مسلمان ہوں؟ کہتا ہے ہاں الحمدللہ مسلمان. ماشاءاللہ. بہرحال وہ پھر اس سے بڑا تعارف ہوا، وہ پھر اس کو میں ساتھ بھی لے آیا، پھر آتا رہا، اس سے بڑا تعارف ہو گیا، بہت تعلق رہا. جبریل اس نے نام رکھا تھا، اور اس نے بتایا کہ میری ماں ایتھیسٹ ہے اور باپ بھی شاید ایتھیسٹ ہے، تو وہ مسلمان ہوا.
تو میں نے 18-19 سال کا لڑکا، ینگ، تو میں نے اس سے پوچھا، مختلف باتیں اس سے ہوئی، میں نے اس کا انٹرویو ریکارڈ بھی کیا تھا، پتہ نہیں کہیں ضائع ہو گیا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو اس نے جو وجہ بتائی نا، اس نے کہا سب سے پہلی اٹریکشن مجھے اسلام کی طرف ہوئی تھی حج کا منظر دیکھ کر. اللہ اکبر. اور یہ میں نے حج کا منظر طاقت ہے اس منظر میں، اور اس کو اتنی دیکھا اور تاثیر مجھے یوں دل کو لگا. اور وہ کہتا ہے میں نے نا پھر اس کے بعد اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی. تو یہ اس کے اندر یہ جو روحانیت ہے، یہ صرف اتحاد نہیں، ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث بھی ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس دفعہ جب بھرپور حج ہوا ہے تو صرف وہی لوگ نہیں جنہوں نے سعادت حاصل کیا ہے حج پہ جانے کی، بلکہ ہم جیسے جو ادھر جو حج سے محروم ہیں انہوں نے بھی یہ مختلف مناظر دیکھ کے الحمدللہ اپنی ایمان کو ایک خاص قسم کا جذبہ حاصل ہوتے ہوئے محسوس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ قربانی بھی، اس پہ بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مہنگائی بھی تھی، پھر بیماری بھی بہت آ گئی تھی، پھر اور طرح کی بڑی بیماریاں پھیلا دی جاتی ہیں کہ کولر رکھوا لو، پتہ نہیں جہیز دے دو. اس کے باوجود الحمدللہ یہ جو شعار ہے یا ایک نشان ہے امت کا، اس پہ بھی عمل ہوا الحمدللہ. یوسف صاحب اوورآل آپ معاشرے کا جائزہ لیں نا، پچھلے 5 سال کا جائزہ لے لیں، اس سے پچھلے 5 سال کا جائزہ لے لیں. کہا تو یہ جاتا ہے کہ سیکولرزم پھیل رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ لادینیت پھیل رہی ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مذہب کو چیلنج درپیش ہے، اور پھر خاص طور پہ اسلام کو چیلنج درپیش ہے. ان سارے حالات میں آپ اگر معاشرے کا جائزہ لیں عمومی طور پر، ہمیں معاشرے کے اندر داڑھی والے نوجوان پہلے سے زیادہ نظر آتے ہیں، پردے والی ہماری بہنیں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں، ہماری بیٹیاں ہمیں زیادہ نظر آتی ہیں. اسی طرح سے ہمیں حفاظ کی تعداد جو ہے پہلے سے، حفاظ کو مسجدیں نہیں ملتی کہ انہوں نے رمضان میں جو ہے قرآن سنانا ہے، لوگ مسجدیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنے اپنے ڈرائنگ رومز کے اندر اور اپنے گھروں کے اندر جو ہے جماعت کا اہتمام کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سنانا ہے. یعنی حفاظ کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے پچھلے آپ 5-10 سال کا جائزہ لیں، آج جتنے حفاظ ہیں، آج جتنے پردے والی بہنیں بیٹیاں ہیں، آج جتنے داڑھی والے نوجوان ہیں، آج جتنا اسلام کا کلچر جو ہے فروغ پاتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. لہٰذا یہ اکیلی قربانیوں کی بات نہیں ہے، لہٰذا قربانیوں کے اندر بھی جتنی بحثیں ہیں اور جتنے وہ کولر لگوانے والے لوگ ہیں، یہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں دم توڑتی جا رہی. جب کبھی یہ باتیں ہوئیں تب بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی لاجک نہیں تھی، لیکن اب تو ویسے ہی عملی طور پر یہ دم توڑتی جا رہی ہیں چیزیں. لوگ ان کے اندر قربانی کا جذبہ اللہ کے فضل سے پہلے سے کہیں ہر سال بہتر سے بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جیسے پچھلے سالوں میں کووڈ نے ہمیں بالکل محدود کیا ہوا تھا، تو اس سال قربانیوں میں بھی الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ وہ رونق اور بہت زیادہ لوگوں کا ایک شوق قربانیوں میں بھی نظر آیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں قبول فرمائے. اور اس میں بھی جو جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قربانی کا گوشت خون تو پہنچتا نہیں، پہنچتا تو تقویٰ ہے. اور اللہ کرے کہ ہم نے جتنی بھی قربانیاں کی ہیں اسی تقوی اور اخلاص کے ساتھ کی ہیں، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ اپنی رحمت سے اس کو پورا فرما دے. ناظرین بہت خوبصورت اینڈ پہ بات پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ. جس طرح سے ایک زاویہ نگاہ ہوتا ہے ایک مومن شخص کا حالات کو دیکھنے کا، ان کا تجزیہ کرنے کا. ایک طرف چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ ہمیں پاکستان سے ڈراتے ہیں، اسلام سے ڈراتے ہیں، ایمان سے ڈراتے ہیں، اور یہ تجزیے کہ یہ بھی گیا وہ بھی گیا فلاں ہو گیا. لیکن ایک تجزیہ اہل بصیرت کا ہے، خردمندوں کا ہے، ایمان کے تناظر میں کیا گیا تجزیہ ہے، جس سے الحمدللہ واقعتاً چیزیں بہتر ہوتی ہی نظر آتی ہیں. اور یہ ایک ہماری آنکھوں دیکھی ہوئی بات ہے. پہلے مسجدوں میں صرف بوڑھے لوگ نمازوں میں نظر آتے تھے، آج کل ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، ینگ بھی ہیں، ہر طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اللہ پہ ہمیں امید رکھنی چاہیے، اللہ سے کبھی مایوسی نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان بھی بہتر ہوگا، عالم اسلام بھی بہتر ہوگا، اور اللہ کے فضل سے ہوگا. اور یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.